اگر کوئی ظالم کسی کا مال لوٹ لے اور مار پیٹ بھی کرے اور مظلوم قانونی طور پر ظالم کو سزا دلوانے پر قدرت رکھتا ہو تو مظلوم کے لیے معاف کر دینا بہتر ہے یا سزا دلوانا بہتر ہے؟ معاف کرنے کے اپنے فضائل ہیں. اب اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ بعضوں کا ظالم کو سزا دلوانا مفید ہوتا ہے کہ اگر اس کو یوں چھٹا چھوڑ دیں گے تو یہ کہیں اپنے ظلم کا دوسروں کو نشانہ بناتا رہے گا، اور اگر اس کی پکڑ کر لی گئی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے اس کے شر سے بچے رہیں. قاتل کو معاف کر دینا افضل ہے. اپنے جنہیں جو بھی عزیز کا قاتل ہو تو ورثہ کو چاہیے کہ اگر وہ معاف کر دیں، چاہے قصاص لیں، دونوں اختیار ہے، وہ معاف کر دیں تو یہ افضل ہے. تو میرے پاس ایک کئی سال پہلے کیس آیا تھا. ایک اپنے دعوت اسلامی کا ہی حافظ قرآن تھے، طالب علم تھے، غالباً حافظ قرآن تھے. وہ تراویح پڑھا کے فارغ ہوئے تو کوئی اس کے دوست وغیرہ آئے اس کے پاس، یا دوست نما آئے اور اس کو کچھ پلایا. پلا کر اس کو پھر اس حافظ صاحب کو چھری سے ذبح کر دیا اور بھاگ گئے. یہ بڑا مطلب ہے کہ بے رحمانہ انداز ہے قتل کا. اللہ بیچارے کو، حافظ صاحب کو غریق رحمت فرمائے. بڑا مطلب ہے کہ رحم آتا ہے کہ بیچارے کو کس طرح انہوں نے شہید کر دیا حافظ قرآن کو تراویح کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں، کہ خاندان لوگوں کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا. خیر یہ آخرکار وہ قاتل لڑکا جو تھا وہ پکڑا گیا. اب وہ کیس میرے پاس آیا اس طرح کہ ان لوگوں نے، ماں باپ وغیرہ نے طے کیا کہ اگر الیاس معاف کر دے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. خاندان والوں نے پریشر ڈالا ہوگا وغیرہ. تو میرے پاس، میں نے اس پر غور کیا کہ یہ ہے تو قتل مگر بہیمانہ قتل ہے، اور یہ نوجوان ہے. اگر اس طرح اس کو آسانی سے یوں یا معاف کیا چھوڑ دیں گے تو یہ کہیں اور قتل و غارت کاری نہ کرے، کہیں ٹیم نہ بنا لے بدماشوں کی. یہ بہت جرت کا، ایک تو ہے نا فائر کرنا ہے، یہ بھی خطرناک ہے، لیکن ایک چھری سے ذبح کرنا یہ بڑا دل گردے کا کام ہے، اور بڑا مطلب یہ کہ دردناک کام ہے. اور اس کا کیسا دل کھلا ہوا ہوگا اس نوجوان کا جو ایسا کیا اس نے. تو اگر اس کو یوں آزاد چھوڑ دیں گے تو یہ تو مطلب پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالے گا. تو میں نے یہ غور کر کے تو میں نے کہا بھائی میں تو معاف نہیں کروں گا اس کو. میں مشورہ نہیں دیتا کہ اس کو آزاد کروا دو، یہ کہیں اور کچھ قتل و غارت گری نہ کرے. یہ ایک کیس میں نے مجھے یاد آیا تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر غور کیا. میں نے کہا اگرچہ افضل وہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اب لیکن میں نے اپنے سوچا کہ اختیار تو ہے قصاص کا، اور اس کا جو کیس اس طرح کا ہے کہ یہ حافظ قرآن کو اس ظالم نے کچھ پلایا، نشہ وغیرہ ہے، جو بھی کوئی بے ہوشی کی دوا بے ہوش کر کے چھری چلائی، تو یہ کیسا سنگ دل نوجوان ہوگا. اس کو آزاد چھوڑیں کیسے؟ آزاد چھوڑیں گے تو پتہ نہیں اور کتنے متلاشے گرا دے. تو میں نے ایسے ہی آپ کو بتایا کہ یہ کیس ہوا تھا، ایک بار میرے پاس آیا تھا تو میں نے تو اس کو نہیں چھوڑنے کا مشورہ، میں جانتا نہیں تھا. اب مجھے تو جانتے ہیں نا لوگ، تو وہ مجھ پر بڑے، وہ خاندان والے بگڑے ہوں گے اس کے جو بھی. اب خیر انشاءاللہ پرانی بات ہو گئی. تو اس وقت تو پتہ نہیں میرے پاس سیکورٹی بھی ہوتی تھی، یہ مجھے برابر یاد نہیں ہے، کافی سال پرانی بات ہے، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ ایسے سنگ دل کو آزاد کیا جائے. یہ اپنے ضمیر کی بات کرتا ہوں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علی علیہ محمد. محمد. یعنی ایسا ظالم، یعنی ویسے مسلمان کو بددعا دینا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا ظالم کہ جو جس کے سدھرنے کی امید نہیں ہے نا، ظالم، تو اس کو بددعا دینا جائز ہے، کیونکہ یہ زندہ رہے گا تو ظلم کرتا رہے گا. اس کا ہے ہی ایسا اس طرح کا. تو اس طرح کے ظالم ہوتے ہیں بالکل کھر کھوپڑی ہوتے ہیں، کسی کوئی لینگویج نہیں سمجھتے، نہ یہ سدھرتے، مار پیٹ سے بھی نہیں سدھرتے، بہت ایسے ہوتے ہیں. تو ایسوں کا مطلب ہے کہ یہ تو ایسوں کے لیے بددعا کرنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ
بد دعا کی جا سکتی ہے اس کو. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علی علیہ محمد. محمد.